السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ رجب بٹ کی آج پیشی تھی کراچی کے اندر۔ رجب بٹ چونکہ رات کو ہی کراچی پہنچ گئے تھے، گورنر ہاؤس کے اندر ان کا سٹے تھا۔ اس کے بعد آج صبح ایک وی آئی پی پروٹوکول میں وہ جاتے ہیں کورٹ کے اندر، لیکن کچھ چیزیں دیکھنے کو سامنے آتی ہے، کچھ تھریٹس تھے۔ ایک تو سب سے بڑا تھریٹ یہ تھا کہ کچھ وکلا نے ہڑتال کی تھی اور یہ بات بولی تھی کہ جو رجب بٹ کا کیس ہے ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کے ساتھ، وہ نہیں ختم ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ مذہب کا معاملہ ہے، کوئی بندہ بھی مذہب کا معاملہ پرسنل بیس پہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو اگر ایڈوکیٹ ریاض سولنگی یہ معاملہ ختم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رجب بٹ کے اوپر ایک فیک ایف آئی آر کروا رکھی تھی۔ تو وہ وکلا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو ایڈوکیٹ ریاض سولنگی ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ بھی کسی بھی بندے کو ناحق اس کے اوپر مذہب کا کوئی بھی پرچہ نہیں کروا سکتا۔ تو ان وکلا نے یہ بات بولی تھی کہ رجب بٹ جب آئے گا عدالت کے اندر تو ہم بھی عدالت میں وہاں موجود ہوں گے، ہم لوگ اس کیس کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ 2 دن پہلے ٹھیک ٹھاک وکلا اکٹھے ہوئے انہوں نے اس بات پہ سٹرائک کی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ قسم کا پھر تھریٹ مل گیا رجب بٹ کے لیے۔ رجب بٹ کیا کرتا ہے، سیکیورٹی لے کے جاتا ہے عدالت میں، لیکن ایک بڑی حیران کن چیز ہمیں جو دیکھنے کو ملی کہ ان کو عدالت کے اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا، اور عدالت کے باہر ہی ان کے جو سٹیمپ ہوتے ہیں، ان کی جو حاضری ہوتی ہے، جو انگوٹھا ہے، وہ لگا لیا جاتا ہے۔ بڑی یہ حیران کن بات ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ رجب بٹ کو عدالت کے اندر جانے ہی نہیں دیتے سیکیورٹی رسک کی وجہ سے۔ اس دفعہ پولیس بھی تیار تھی، رجب بٹ بھی مینٹلی پریپیئرڈ تھے، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے یہی بات اچھی جانی کہ رجب بٹ کی جو انٹری ہے، جو اس کی پیشی ہے، وہ عدالت کے باہر ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیٹ رجب بٹ کو دی گئی ہے وہ فیبرری کی 10 تاریخ ہے، یعنی کہ تقریباً 1 ماہ کا ٹائم رجب بٹ کو مزید مل گیا۔ 1 ماہ بعد کی ڈیٹ رجب بٹ کو ملی ہے 10 تاریخ کی، اور اگلی 10 تاریخ کو وہ کراچی کے اندر پیش ہوگا اور اپنی جو نیکسٹ اس کی ہیئرنگ ہوگی وہ دیکھے گا۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ آئی کہ اتنی لمبی ڈیٹ دینا، تقریباً 27-28 دن بنتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ رجب بٹ کم سے کم کراچی آئے تاکہ یہ جو انتشار پھیل رہا ہے وہ کم سے کم پھیلے، اور دوسری اس کی ریزن یہ کہ 10 تاریخ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کا کیس ختم ہو جائے۔ اب آج کی تاریخ میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا، چونکہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی اور میاں علی اشفاق صاحب نے آپس میں جو ایگریمنٹ کیا تھا، ان کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس کے اکارڈنگلی آج رجب بٹ کی آخری پیشی ہونی چاہیے تھی، لیکن 10 تاریخ کی پیشی اب رجب بٹ کو مزید پڑ گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایڈوکیٹ ریاض سولنگی جس طرح انہوں نے پرومس کیا تھا، کیا وہ اپنا پرچہ واپس لیتے؟ اگر لیتے تو آج پھر رجب بٹ کو نیکسٹ ڈیٹ کیوں پڑی، اس بات کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور اسی طرح میاں علی اشفاق صاحب، کیا وہ اپنا کیس ایڈوکیٹ ریاض سولنگی سے واپس لیتے؟ یہ دونوں چیزیں دیکھنے والی ہوں گی، اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیز بھی پتہ لگ جائے گی کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ یہ کیسز ختم ہوں گے، لیکن اب چونکہ کچھ وکلا بیچ میں ہڑتال کر رہے ہیں، احتجاج سٹارٹ کیا، انہوں نے یہ بات بولی کہ بھئی یہ کیس ختم نہیں ہونا چاہیے، ختم ہوتا تو پھر ایڈوکیٹ ریاض سولنگی پہ آپ ایف آئی آر کرو۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو وکلا ابھی کھڑے ہوئے ہیں، سم ہاؤ ان کی ریزن صحیح ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا معاملہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رجب بٹ کے ساتھ وہ صلح کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی غلط ہے، تو ایڈوکیٹ ریاض سولنگی کے اوپر بھی آپ پرچہ کرو، اور اسلام سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی ہوگا وہ اسلام کی بے حرمتی کرے گا یا کسی پہ غلط الزام لگائے گا بے حرمتی کا، تو اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے۔ ان کا سٹانس اپنی جگہ پہ، آئی تھنک یہ ایک ان کا اچھا سٹانس ہے۔ دوسری سائڈ پہ اب کیا کیس کیوں نہیں ختم ہو پایا؟ آج ختم ہونا چاہیے تھا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج لاسٹ تاریخ ہوگی۔ کیا ریزنز ہیں؟ کچھ دیر تک سامنے آنے لگ جائیں گی، لیکن ہڈن بہت ساری چیزیں اندر رکھی گئی ہیں جو ابھی تک باہر سامنے نہیں آئیں۔ مطلب موٹی موٹی باتیں تو انہوں نے بتا دیجیے ہمارے بٹوین یہ ہوا ہے، یہ ٹرمز طے پا گئی ہیں، لیکن ایک ریٹن فارم میں پراپر جو ہوتی ہے آپ کی، کوئی ایم او یو ہوتا ہے یا کوئی اور ایگریمنٹس ہوتا ہے یا کوئی سٹامپ ہوتا ہے، وہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور یہ وکلا ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز ریٹن ان کے درمیان طے پائی گئی ہوگی۔ ابھی تک وہ ریٹن لیٹر باہر نہیں آیا جس میں میاں علی اشفاق صاحب اور ایڈوکیٹ ریاض سولنگی، اس کے علاوہ جو کراچی بار کے صدر ہیں ان کے سگنیچر اس پہ ہونے چاہیے۔ تو ایسی کوئی چیز ابھی ریٹن سامنے نہیں آئی، زبانی انہوں نے ویڈیو بنا کے یہ بول دیا جی ہم لوگ نا یہ مسئلے مسائل ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ رات کو رجب بٹ نے واپسی آ جانا ہے لاہور میں،
اور خیر خرید سے معاملات طے پا گئے. میں نے کہا آپ لوگوں کو نیوز دے دی, بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے تھے. اور چونکہ لاہور کے اندر رجب بٹ کی کوریج بہت زیادہ ہوتی ہے, کراچی میں اس لیول کی کوریج نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اس قسم کی ویڈیوز نہیں بنتی, لوگوں کو انفارمیشن نہیں آتی. تو یہ اپڈیٹ تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. دوسری سائڈ پہ ایک اور آڈیو آؤٹ ہو رہی ہے جس میں کسی عالم صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, اور ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رجب بٹ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کرو, اپنا جو یوٹیوب چینل ہے کچھ دنوں کے لیے بند کر دو, اور اس کے بعد پھر انہی کے تھرو کہتے ہیں جی صلح بھی ہوگی اس کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فی الحال فیک آڈیو ہے, ایسی کوئی اس میں سچائی نہیں ہے, اور جلد آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. آج کل میں چیزیں آپ کو مزید بھی کلیئرفائی ہو جائیں گی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے, کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں, ہم لوگ ریڈ کریں گے, رپلائی دینے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. اور اب جو اگلی پیشی ہے رجب بٹ کی لاہور کے اندر, دیکھنے والی سچویشن ہوگی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اور آج فوٹیج اس لیے نہیں بنائی گئی, بہت زیادہ فوٹیج, ایک یہ بھی ریزن تھی کہ لاہور کے اندر نا بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی جب رجب بٹ کا وہ آتا ہے نا قافلہ. تو اتنی ہائپ کریٹ ہونے کے بعد کراچی کے اندر چیزوں کو سمجھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حاسدین بھی ہوتے ہیں, تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو رجسٹرڈ ہے وہ آئے کورٹ سے باہر, اور وہاں پہ سارے معاملات کیے گئے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اچھا جی, تو ویڈیو آپ لوگوں نے سب نے پیچھے جا کے دیکھ چکے ہیں. تو آج کی اپڈیٹ تھی یہ رجب بٹ کی, اور جو ان کے گھر میں پرابلمس آئی ہیں, جس وجہ سے ان کا مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں, اور جس وجہ سے انہوں نے غصے میں اکاؤنٹ آ کے ڈیلیٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا ہے کہ جو پرابلمس کریٹ ہو رہی تھی گھر کے اندر, فیملی کے اندر, وہ ساری کی ساری رک جائیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.